الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد لله رب العالمين عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعليه دائما أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من صفح نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. صدق اللہ العظیم. اور ابراہیم کے دین سے کون منہ پھیرے سوا اس کے کہ جو دل کا احمق ہے، اور بے شک ضرور ہم نے دنیا میں اسے چن لیا ہے، اور بے شک وہ آخرت میں ہمارے خاص قرب کی قابلیت والوں میں ہیں. سورۃ البقرہ شریف کی یہ 130ویں آیت مبارکہ ہے جس کو پڑھنے اور سننے کا شرف حاصل ہوا. اس سے پہلے مسلسل متصل 3-4 وہ آیات جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے معروضات پیش کیے، اس کو بیان کیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعاؤں کے ذکر کے بعد اب پھر اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت یہودیوں سے کو خطاب فرماتا ہے، ان کو ترغیب دیتا ہے. پچھلی آیت میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا فرمائی کہ اللہ میرے اور اسماعیل کی اولاد میں ایک ایسا نبی بھیج، رسول بھیج، وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، شان والا نبی ہو. مفسرین فرماتے ہیں صحابہ کا بھی اس پر عقیدہ تھا، اور آج تک امت کا اس پر اجماع ہے کہ حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام سے لے کر حضور تک، اس درمیان میں حضور کے علاوہ اولاد اسماعیل میں کوئی دوسرا نبی بھی نہیں آیا. اولاد اسماعیل میں حضرت ابراہیم و اسماعیل کی وہ دعا بن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے. حضور خود فرماتے ہیں میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں اور عیسیٰ کی بشارت ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کے آمد کی بشارت دی تھی، یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. حضور فرماتے ہیں میں بشارت عیسیٰ ہوں، میں دعائے ابراہیم ہوں. لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے جو دعا فرمائی تھی وہ دعا حضور کے پیکر کی صورت میں اللہ رب العزت نے دنیا میں مبعوث فرمائی. لہٰذا اب بنی اسرائیلیوں کو اللہ رب العزت ترغیب دیتا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ. یہ آیت مبارکہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے آئے، یہ دین یہود کے بڑے عالم تھے، تو انہوں نے اپنے بھتیجوں کو دین پیش کیا. ایک کا نام مہاجر تھا اور دوسرے کا نام شاید سفینہ. جب حضرت عبداللہ ابن سلام نے دونوں بھتیجوں پر دین پیش کیا کہ دیکھو ہم جو تورات پڑھتے تھے اس میں جو نبی آخر کا ذکر تھا وہ یہی نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میں بھی ایمان لے آیا، میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم بھی ایمان لے آؤ. تو چچا کی یہ بات سن کر حضرت سفینہ تو ایمان لے آئے، لیکن مہاجر نے روگردانی کی. اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی
وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ، اور ابراہیم کے دین سے کون منہ پھیر سکتا ہے؟ ومن یعنی کون، یرغب ترغیب کے لیے آتا ہے، اور اسی کے معنی رغبت میں بھی یہی معنی آتے ہیں، لیکن اس یرغبوں کے بعد جب ان آتا ہے تو اس کے معنی نفرت کے ہو جاتے ہیں، دور تیار کرنے کے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ، اور ابراہیم کے دین سے کون منہ پھیر سکتا ہے؟ کون پھیر سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے وہ بھی بتا دیا، الا من صفح نفسا، سوائے اس کے کہ جو دل کا احمق ہے، دل کا جو احمق ہے، جیسے مہاجر نے کیا، ایمان نہیں لایا، سفینہ لے آئے۔ اے یہودیوں، اے بنی اسرائیلیوں، اے توریت کو پڑھنے والوں، تم کہتے ہو کہ ہم ابراہیم کی، مسئلہ یہ ہے، پس منظر یہ ہے کہ اے ابراہیم کو اپنا والد کہنے والوں اور ابراہیم کو اپنا پیشوا سمجھنے والوں، ابراہیم علیہ السلام کو یہودی سمجھنے والوں، ذرا کان کھول کر سنو۔ تم اگر ایک طرف حضرت ابراہیم کی تعریف کرتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ ہم ابراہیم ہمارے باپ تھے اور ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کو تو ہم نے بڑی برگزیدہ شخصیت بنائی تھی، انبیاء نازل فرمائے تھے، ان کے طریقے کو ہم نے پسند فرمایا تھا۔ وہ سارے طریقے اور ابراہیم علیہ السلام کی ساری بنیادیں اور خصوصیات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ ان کے دین میں حضرت ابراہیم کے اولیات ہیں، لیکن تم اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بھی کہتے ہو اور پھر اسی طریقے ابراہیم سے منہ بھی موڑتے ہو۔ یہ مطلب ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم کے دین سے کون منہ پھیر سکتا ہے، جبکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑی فضیلت والا بنایا ہے۔ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ، سوائے اس کے کہ جو دل کا احمق ہے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بے شک ہم نے ضرور دنیا میں اسے چن لیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں چن لیا ہے، چن لیا ہے۔ دوسری جگہ اور حضرت ابراہیم کے متعدد مقامات پر قرآن عظیم نے تعریف کی۔ ایک جگہ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، یہ کہہ کر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف فرمائی۔ ایک جگہ ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک ہم نے آدم کو چن لیا، ابراہیم اور اس کی آل کو چن لیا، نوح کو چن لیا، سارے زمانے پر انہیں بہتری اور فضیلت عطا فرمائی۔ بات چننے استفاء کے معنی ہوتے ہیں چنے ہوئے کے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے مصطفیٰ، وہ اسی استفاء سے بنا ہوا ہے، مطلب ہے چنا ہوا۔ یہ سب تو چنے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا نام بھی مصطفیٰ ہی رکھ دیا، ایک صفاتی نام، تاکہ ان چنے ہوئے میں اور خصوصیت ہو جائے کہ اللہ نے یہ جو چنے ہوئے ہیں ان سارے چنے ہوئے میں سب سے بڑا چنا ہوا کون ہے؟ یہ لو، یہ مصطفیٰ ہے، گروہ انبیاء میں سب سے زیادہ چنے ہوئے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بے شک ضرور ہم نے دنیا میں اسے چن لیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو اللہ جس کو چن لیتا ہے اس کی ہر عادت کو چن لیتا ہے، اس کی کوئی عادت قبیح نہیں ہوتی، خلاف شرع نہیں ہوتی، مرضی خداوندی کے خلاف نہیں ہوتی، اس کی ہر عادت چنی ہوئی ہوتی ہے۔ لیکن بات آ گئی تو پھر یاد، میں کسی کا رد کرنا مقصود نہیں ہوتا ہے، لیکن بات آتی ہے تو اللہ رب العزت تو فرماتی کہ ہم نے انبیاء کو چن لیا ہے۔ مولانا مودودی نے قرآن عظیم کی سورہ طلاق کا ایک واقعہ ہے،
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک زوجہ کے پر ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے شہد کھانے سے اپنے آپ کو روک لیا. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے پیغمبر، اے محبوب، اللہ رب العزت نے جس چیز کو حلال کیا ہے آپ کے لیے، آپ اس کو اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہیں؟ یہ واقعہ لکھنے کے بعد ابو العلا مودودی کہتے ہیں یہ اللہ رب العزت کا عتاب اور ناراضگی ہے. حضور کی یہ عادت شہد کا نہ کھانا اللہ کو حضور کی یہ عادت پسند نہ آئی تو اللہ نے تنبیہ فرمائی. عجیب بات، حضور کی یہ عادت اللہ کو پسند نہ آئی. حضور کا تو نام ہی مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ. وہ تو پسند کیے ہوئے ہی ہیں، وہ مصطفیٰ بھی ہیں اور مجتبیٰ بھی ہیں اور محمد بھی ہیں، سبحان اللہ. لیکن مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ اللہ حضور کی عادت اللہ کو پسند نہ آئی اپنی تفسیر میں. عجیب بات ہے، یہ بھی کوئی تفسیر لکھنے کا. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے چن لیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ حضور کی عادت پسند نہ آئی. یہ بھی تفسیر ہے ایک. وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بے شک ضرور ہم نے دنیا میں اسے چن لیا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں ہمارے خاص قرب کی قابلیت والوں میں سے ہے. اللہ رب العزت جن کو اپنا خاص قرب خاص عطا فرمائے گا ان میں سے سب سے اول ترین بندوں میں، اول ترین صف میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات مبارک ہے. اس آیت مبارکہ کے ترجمے کے بعد جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے اپنے دین کی معرفت لوگوں کو کرائی، دین ابراہیم کہا، اور دین ابراہیم کی جو معرفت کرائی وہ حضرت ابراہیم کی ذات کی بڑائی بول کر بتا کر. یہاں سے معلوم ہوا دین وہ دین ہے اصل جس میں اللہ کے نیک بندوں کی بڑائی بتائی جاتی ہے. خدا کے نیک بندوں سے روک کر اگر خالص کوئی دین کریں، توریت ان کے پاس بھی تھی نہیں، توریت تو پڑھتے ہی تھے وہ اپنے طریقے پر. توریت کتاب دین کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. دین وہی دین ہے جس دین میں اللہ والوں کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے. اللہ نے ملت ابراہیمی کی یہاں پر تعریف فرمائی، پچھلی آیات میں آپ نے سنا. اور ملت ابراہیم کی اساس اور بنیاد جس چیز کو بنایا ہے وہ ذات ابراہیم علیہ السلام ہے. لہٰذا وہ گروہ اہل سنت والجماعت کے علاوہ جو اللہ کے نیک بندوں کے پاس جانے سے روکتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی عظمت کو بیان کرنا شرک سمجھتے ہیں، وہ اس سے سبق حاصل کرے کہ اللہ رب العزت نے جب دین ملت ابراہیمی کی تعریف فرمائی اور ملت ابراہیمی کی سگھن بنیاد حضرت ابراہیم کی ذات کو قرار دیا، اور بارہا مسلسل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اللہ رب العزت تعریف اور توقیر بیان فرما رہا ہے. تو وہ دین ہے جس میں اللہ کے نیک بندوں کی عظمت بیان کی جاتی ہے نا. اور وہ دین نہیں ہے جس میں اللہ کے نیک بندوں کی توہین کی جاتی ہے یا ان کی عظمت کو کم کرنے کی کوششیں کی جاتی ہے. اللہ رب العزت ہم کو دین صحیح طور پر سننے پڑھنے سمجھنے کی توفیق خیر عطا فرمائے. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ. صلی اللہ علیہ وسلم.